موسیٰ علیہ السلام مصر پہنچے اور اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کے ساتھ فرعون کے دربار میں حاضر ہوئے۔ فرعون نے موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا کہ تم کیا چاہتے ہو؟ جس پر موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تم اسرائیلیوں کو آزاد کر دو اور ہمارے ساتھ بھیج دو۔ فرعون نے کہا کہ اسرائیلی میرے غلام ہیں، میں کیوں انہیں تمہارے ساتھ بھیج دوں؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اسرائیلی تمہارے غلام نہیں ہیں بلکہ وہ اللہ کے غلام ہیں۔ فرعون نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ کیا تم وہی موسیٰ نہیں ہو جس کو ہم دریائے نیل کے کنارے سے اٹھا کر لائے تھے اور یہاں پالا پوسا؟ اس کے بعد تم نے ایک مصر واسی کا قتل کر دیا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے سامنے کھڑے ہونے کی؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ وہ قتل ارادتاً نہیں تھا، اللہ نے انہیں معاف کر دیا ہے اور وہ اب اللہ کے پیغمبر ہیں۔ فرعون نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ مجھے کوئی ایسی نشانی دکھاؤ جس سے ثابت ہو کہ تم اللہ کے پیغمبر ہو۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنی لاٹھی زمین پر ماری تو وہ سانپ بن گئی۔ دربار میں تمام لوگ خوفزدہ ہو گئے۔ پھر آپ نے اپنا ہاتھ اپنے قمیص سے باہر نکالا تو وہ چاندی کی مانند چمکنا شروع ہو گیا۔ فرعون نے یہ معجزات دیکھنے کے بعد بھی خدا کو ماننے سے انکار کر دیا اور کہا کہ موسیٰ علیہ السلام تو جادوگر ہیں۔ فرعون نے اپنی سلطنت کے تمام جادوگروں کو محل میں بلایا تاکہ موسیٰ علیہ السلام سے مقابلہ کیا جا سکے۔ طے شدہ روز تمام لوگ جمع ہو گئے۔ ایک طرف تمام جادوگر کھڑے ہیں اور دوسری طرف موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کھڑے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام نے جادوگروں سے کہا کہ پہلے وہ اپنا جادو دکھائیں۔ جادوگروں نے اپنی چھڑیاں زمین پر پھینکی اور وہ سانپ میں تبدیل ہو گئیں۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی زمین پر ماری تو وہ ایک بڑے اژدہا میں تبدیل ہو گئی اور ایک ایک کر کے اس نے جادوگروں کے تمام سانپوں کو نگل لیا۔ تمام جادوگر یہ دیکھ کر گھٹنوں کے بل بیٹھ گئے اور موسیٰ علیہ السلام کے رب پر ایمان لے آئے۔ فرعون تمام نے جادوگروں کو پھانسی دے دی۔ یہ پہلی بار تھا کہ جب فرعون کو اپنی سلطنت خطرے میں محسوس ہوئی۔ فرعون نے اسرائیلیوں پر ظلم و جبر جاری رکھا۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم کیا کہ فرعون سے جا کر کہہ دو کہ اگر اس نے اسرائیلیوں کو آزاد نہ کیا تو اس پر اور اس کے لوگوں پر سخت سزا نازل ہوگی۔ اللہ نے مصر کو سوکھے کے قہر میں مبتلا کر دیا۔ پھر اللہ نے وہاں سیلاب بھیجا اور ہر چیز تباہ ہو گئی۔ لوگوں نے وزیر اعظم کے ساتھ مل کر موسیٰ علیہ السلام سے التجا کی کہ ہم آپ سے وعدہ کرتے ہیں کہ اگر یہ عذاب ٹل جائے تو ہم اسرائیلیوں کو آزاد کر دیں گے۔ لیکن عذاب ٹلنے کے بعد بھی اسرائیلیوں کو آزاد نہیں کیا گیا۔ اس بار اللہ نے ٹڈیوں کا طاعون مصر بھیجا۔ ٹڈیوں کے راستے میں جو کچھ آیا انہوں نے وہ سب تباہ کر دیا۔ مصر واسی پھر موسیٰ علیہ السلام سے پناہ مانگنے لگے اور مصیبت ٹل گئی، لیکن وزیر اپنے وعدے سے پھر مکر گئے۔ اللہ نے اس بار مصر میں جوں کا عذاب بھیجا جس سے مصر میں خطرناک بیماریاں پھیل گئیں۔ اس کے ساتھ مینڈکوں کو قہر بھی بھیجا جس سے مصری لوگوں کو خوفزدہ کر دیا۔ اللہ کے خیر سے بچنے کے لیے وہ ہر بار موسیٰ علیہ السلام سے التجا کرتے اور اسرائیلیوں کو آزاد کرنے کا وعدہ کرتے، لیکن جیسے ہی اللہ کا خیر ہٹ جاتا وہ اپنے وعدے سے مکر جاتے۔ اللہ کا آخری خیر نازل ہوا اور دریائے نیل کا پانی خون میں تبدیل ہو گیا۔ جیسے ہی کوئی اسرائیلی دریا کا پانی پیتا تو وہ صاف اور شفاف ہوتا، لیکن کوئی مصر واسی پانی پیتا تو وہ خون میں تبدیل ہو جاتا۔ انہوں نے ایک بار پھر پیغمبر موسیٰ علیہ السلام سے مدد مانگی اور سب ٹھیک ہوتے ہی ہمیشہ کی طرح وعدے سے مکر گئے۔